بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹیچنگ اینڈ لرننگ میں ہم نے سوچا کہ آپ کے لیے ایک سیریز ہی کر دیں، اور وہ سیریز کیا ہے؟ اپنی ریسرچ پروپوزل کو کیسے لکھیں۔ تو جناب آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے، اور اس میں ہم بات کریں گے آپ سے کہ ریسرچ ٹاپک کیسے سلیکٹ کیا جائے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے ریسرچ کرنے میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، بس اتنی کی تھی جتنی ضروری ہے، مگر مجھے ریسرچ پڑھنے کا بڑا شوق ہے، اور کچھ کام کے حوالے سے بھی بار بار ریسرچ پڑھنی پڑتی ہے، تو بہت ساری کمزوریاں نظر آتی ہیں ان ایریاز کے اندر جن پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کام کرتے ہیں۔ بہت ساری ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پر بہتری کی گنجائش ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ ریسرچ ٹاپک سلیکٹ کیسے کیا جائے، کس ٹاپک پہ ریسرچ کی جائے۔ تو جناب سب سے پہلا اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ریسرچ ٹاپک آپ کے ایریا سے ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ مائکرو بایولوجسٹ ہیں تو آپ مائکرو بایولوجی میں ریسرچ کریں، اگر آپ آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ ہیں تو آپ آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں ریسرچ کریں، اگر آپ بایو کیمسٹ ہیں تو آپ بایو کیمسٹری میں ریسرچ کریں، میڈیکل ایجوکیشنسٹ ہیں تو میڈیکل ایجوکیشن میں ریسرچ کریں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ ڈگریز ہیں یا ایک سے زیادہ قسم کی ایکسپرٹیز ہے تو پھر آپ ادھر ادھر جا سکتے ہیں اور اپنے ایریا کو تھوڑا وائڈ کر سکتے ہیں، مگر آپ کی ریسرچ کے اندر ایک پراپر تھیم ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک ایران جا رہی ہو اور دوسری افغانستان جا رہی ہو اور تیسری انڈیا جا رہی ہو اور چوتھی کہیں اور جا رہی ہو۔ تو ایک تھیم ہونی چاہیے، یعنی آپ کی جو ریسرچ ہے اس کو آپ مختلف ایریاز کے اندر پیک کر سکیں کہ ہاں جی یہ میرے انٹرسٹ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ساری کی ساری ریسرچ بکھری پڑی ہو۔ عام طور سے لوگ جو گیسٹ آتھرشپ کے اوپر جاتے ہیں تو ان کی ریسرچ ایسی بکھری بکھری نظر آتی ہے، اور جب وہ کسی سلیکشن بورڈ میں بیٹھتے ہیں یا کہیں پہ جا کے انٹرویو دیتے ہیں تو وہاں وہ پھنس جاتے ہیں، بیکاز ان کو اکثر یہی نہیں پتہ ہوتا کہ جس ریسرچ پیپر میں ان کا نام ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ نہ کریں۔ آپ کو اپنے ریسرچ پیپرز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، وہ آپ کے ایریا آف ایکسپرٹیز کے اندر لائے کرنے چاہیے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا جناب کہ وہ ریلیونٹ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے تو یہ جو 6 8 10 مہینے کی کہانی ہے، جب آپ پروجیکٹ لکھ رہے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، رن کر رہے ہیں، پھر دوبارہ لکھ رہے ہیں پیپر کی صورت میں، تو آپ بور ہو کے اس کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو آپ کے انٹرسٹ کا ٹاپک ہونا چاہیے، یعنی پہلی چیز یہ کہ ریلیونٹ ہو آپ کے ایریا آف ایکسپرٹیز سے، دوسرا یہ کہ آپ کا اس میں انٹرسٹ ہو۔ پھر اس کا اسکوپ آپ ڈیفائن کریں گے کہ اس کے اندر آپ نے کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں پہلے سے ہونی چاہیے، اور یہ اسکوپ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ اٹینیبل ہو، یعنی کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ نہ ہو کہ آپ شروع کرنے تو بیٹھ جائیں مگر پتہ چلے نہ آپ کے پاس فنڈنگ ہے، نہ آپ کے پاس وہ ذرائع ہیں، نہ آپ کا ان لوگوں تک ایکسیس ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اکثر کہ جہاں پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے اور نتیجتاً آپ کا پروجیکٹ شروع ہونے کے فوراً بعد ہی فیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو آئیڈیاز ہیں آپ کے ریسرچ کے، نارملی میرے ایک دوست ہیں بہت پیارے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیاز آپ کو باتھ روم میں نہیں آنے چاہیے۔ دیٹ مینس کہ آپ کو جا کر اس پہ لٹریچر سرچ کرنی پڑے گی، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے، ظاہر ہے آپ کو اتنے یونیک تو نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا بالکل اچھوتا نیا خیال آیا ہے، اس سے پہلے کسی کو آیا ہی نہیں۔ اگر ایسا ہے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا نہیں۔ تو آپ جائیں، جا کے لٹریچر کو سرچ کریں پراپر طریقے سے۔ پراپر طریقے سے لٹریچر سرچ کرنا ہم آپ کو اس سیریز میں سکھائیں گے، مگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ایریا کے اندر گیپ کہاں پایا جاتا ہے۔ جب آپ کسی ریویو آرٹیکل کو یا کسی سنتھیسس کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بتاتے ہیں باقاعدہ کہ جناب یہ والا ایریا انڈسکورڈ ہے، یہ والا کام اگر کوئی کر لے تو کیا بات ہے، یہ والے ایریا پہ ایویڈنس ابھی ہمارے پاس پورا نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کہاں معلومات جو ہماری ہیں وہ نامکمل ہے۔ جب آپ پی ایچ ڈی یا ماسٹرز لیول کی ریسرچ کرتے ہیں، دونوں کا لیول ظاہر الگ ہوتا ہے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی لٹریچر گیپ کو فل کریں گے، آپ یہ بتائیں گے کہ یہ نالج گیپ تھا، یہاں پہ میں نے کوئی نئی معلومات ڈسکور کر کے دی ہے۔ تو جب آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں گے کہ وہ باتیں جو پہلے معلوم نہیں تھیں اور آپ معلوم کر کے دے رہے ہیں، تو اس ریسرچ کا کچھ امپیکٹ آئے گا، اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ جب اس کا فائدہ لوگوں کو ہوگا تو یقیناً آپ کی ریسرچ کسی کے کام آئے گی، اور وہ واقعی میں اس قابل ہوگی کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو پبلش کیا جائے۔ ایک انتہائی اہم بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ ہے ایتھیکل کنسیڈریشن۔ آپ کی ریسرچ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہو، جس سے لوگوں کے پیسے خرچ ہو رہے ہوں، جس میں آپ کسی کو کوئی ایسی دوا دے رہے ہوں
جو کہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، جس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. آپ کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہو جس میں آپ ایک گروپ کو نارمل جو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے اس سے محروم کر رہے ہوں. تو ان تمام باتوں کا ایتھیکل کنسیڈریشنز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس پہ مزید بات بھی کریں گے، لیکن ابھی فی الحال ہم ایتھیکل کنسیڈریشن کا اتنا ہی ذکر کرتے ہیں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پروپوزل پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جی 1947 میں 45 میں کوئی ریسرچ ہوئی ہوئی ہے اور بندہ جو ہے اس کام کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے، جبکہ وہ یہ بھول گیا ہے کہ اس سے آگے جتنے بھی سال گزرے ہیں ان میں بھی اس پہ کام ہوا ہوا ہے. تو اس نے جو ریسرچ پیپر سائٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر 25 سال پرانے ریفرنسز بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور لیٹسٹ ریفرنسز کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا. یعنی 2019 20 21 22 میں اگر کوئی کام ہوا ہے تو 23 میں وہ اس کا ذکر نہیں کرے گا. ہاں، اس سے 15 سال پہلے جو کام ہوا ہے اس کا ذکر کرے گا، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس ٹاپک پہ لیٹسٹ لٹریچر نہیں پڑھا. تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے. اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس کام کے اندر جو آپ کرنے جا رہے ہیں لیٹسٹ کیا ڈسکوریز ہوئی ہوئی ہیں، کیا کچھ لوگوں نے فائنڈ کیا ہوا ہے، تو آپ کام کیسے کریں گے؟ آپ تو وہی کچھ کر کے بیٹھ جائیں گے جو کہ پہلے کوئی کر چکا ہے. تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور آخری بات یہ کہ اگر آپ ایم فل کی ریسرچ کر رہے ہیں، ماسٹرز کی ریسرچ کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کی ریسرچ کر رہے ہیں، اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے. ٹائم فریم سے مراد یہ ہے کہ بھائی اگر ایم فل ہے تو آپ کو اس کے لیے جب آپ کورس ورک ختم کریں گے تو ہارڈلی آپ کے پاس 3 سال ہوں گے. اسی طریقے سے پی ایچ ڈی کا جب تک آپ کورس ورک ختم کریں گے تو 3 4 5 سال آپ کے پاس پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کام اس کے اندر ختم ہونا چاہیے. اگر یہ کام اس کے اندر ختم نہیں ہوگا تو آپ کی انرولمنٹ ایکسپائر ہونا شروع ہو جائے گی، آپ پرابلم میں آ جائیں گے، آپ ہڑبڑا جائیں گے. بہت سارے لوگ اس وقت آتے ہیں، اسپیشلی ایف سی پی ایس کے بھی بہت سارے کینڈیڈیٹس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ اپنی ڈیٹسٹیشن کرنے اس وقت آ رہے ہوتے ہیں جس ٹائم پہ ان کی ریزیڈنسی ختم ہو رہی ہوتی. تو بھائی ایسا نہ کریں. کوشش کریں کہ اپنے سائنوپسس پہ، اس ریسرچ پروپوزل پہ پہلے سے کام شروع کر دیں، اس کا موضوع ڈھنگ سے تلاش کریں، اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں. اپنے سپروائزر اگر آپ کو الاٹ ہو گیا ہے تو اس کے انٹرسٹ کو دیکھیں. اگر آپ اس کو بالکل ہی کوئی نئی چیز لا کے پکڑا دیں گے تو اس کو خود ہی سمجھ نہیں ہوگی اس چیز کی، چاہے اس کا جتنا بھی ایکسپیرینس ہے، بیکاز اس کا ایک لمیٹڈ ایریا آف ایکسپرٹیز ہوتا ہے. تو آپ خود بھی پریشان ہوں گے، اس کو بھی پریشان کریں گے، اور آخر میں نتیجہ صرف پریشانی نکلے گا. تو یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے. ابھی ہم نے صرف موضوع کی بات کی ہے، ابھی ہم نے ٹائٹل کی بات نہیں کی. اسٹے ٹیونڈ، انشاءاللہ اگلی ڈسکشن میں ہم ٹائٹل کی بات کریں گے کہ ریسرچ کا ٹائٹل کیسا ہونا چاہیے. امید ہے کہ جب تک آپ اپنا موضوع منتخب کر چکے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. السلام علیکم.